جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ سوری، معذرت کے بیماری کی وجہ سے حالت ذرا عجیب سی ہے، لیکن ہم نے ولاگ تو کرنا ہے نا، بات تو کرنی ہے۔ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کسی کا ادھار نہیں رکھتے، سیدھی بات ہے۔ انہوں نے ایک طرف وہ ایسی ناکہ بندی کی ہے، یہ دہشت گرد جو ہے، یہ طالبانائزیشن کی ایسی تیسی کی ہے۔ دوسری طرف یہ جو یوتھیاس کے ساتھ 9 مئی والوں کے ساتھ جو ہوا، اور ایک بڑا اعلان کیا تھا جناب عاصم منیر نے کہ یہ جو ایرانی تیل آتا ہے اینو بند کرو بھائی۔ ایران کو ہم پر کون سا غصہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کرنے والی کہ اسے ہم پر غصہ کیا ہے۔ 30,000 ٹرالے پیٹرول کے، ایرانی تیل کے پاکستان آتے تھے روزانہ۔ حساب کریں ذرا، پورا بلوچستان، سندھ کا ایریا، کے پی کا ایریا اور کچھ پنجاب کا ایریا، جہاں ایرانی تیل وافر مقدار میں آتا تھا اور ہم اس تیل سے استفادہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے سستا تھا اور لوگوں کو مہنگا ہی ملتا سی۔ پیٹرول پمپ والوں کی موجیں تھیں۔ یہ جو یورو شورو ہے نا، وہ شامی صاحب کے بیٹا، وہ شامی صاحب کے بیٹے کا بھی نام آ گیا۔ یہ پیٹرول پمپس خیر وہ بند ہوا۔ پاکستان میں سیمنٹ انڈسٹری مہنگا سیمنٹ بیچتی تھی، وجہ اس کی بڑی کلیئر کہ سیمنٹ بڑی تعداد میں پاکستان سے ایران سمگل ہوتا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں سمگل ہوتی تھی۔ 160 میگا واٹ بجلی ہم ایران سے لیتے ہیں، یہ گوادر شوادر اسی سے چلتے ہیں۔ یہ بھی بڑا مطلب عام بات ہے، کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایران کٹا ہوا ہے پوری دنیا سے۔ امریکہ نے جس طرح سے اس کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، اور یورپ نے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ایران میں اور عراق میں زیارتیں ہیں، پاکستان سے ہزاروں بلکہ لاکھوں، اب تو بڑی تعداد ہو گئی ہے، زائرین ہر سال ایران عراق جاتے ہیں۔ ایران عراق شام۔ ایران کو یہ مطلب زوم تھا کہ پاکستان کا بلوچستان تو ہمارے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، یہ گوادر اور یہ ہماری بجلی۔ ایران کے ساتھ ہم نے ایک گیس پائپ لائن معاہدہ بھی کیا آصف علی زرداری کے دور میں۔ آصف علی زرداری نے کیا تھا، وہ ابھی تک بند پڑا ہوا ہے بعض وجوہات کی بنا پر۔ وہ اچھا معاہدہ تھا۔ ایران انہی زوم میں، انہی چکروں میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا ایک کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بگاڑنا جناب عاصم منیر پر ختم ہے بھائی، سیدھی بات ہے۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، وہ بندہ، وہ بڑا کلیئر کٹ بندہ ہے۔ اور جب سے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے پاکستان کا، تو جن کو نہیں بھی پتا انہیں پتا چل جانا چاہیے کہ بھائی او عام یا چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہے گا۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں سارے لوگ کہ وہ عام یا کوئی چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہے، وہ تو موقع پہ ہتھیلی پہ سرسوں جماتا ہے اور 1 سیکنڈ سے پہلے حساب برابر کرتا ہے۔ ایران اسی زوم میں میزائل بازی شروع اس نے کی، اور کچھ سیریا کی طرف پھینک کے، کچھ عراق کی طرف پھینک کے، اور ڈزن پاکستان کی طرف۔ ایک کچا گھر ایک غریب عورت کا، جہاں اس نے 2 بچیاں شہید کی ہماری، اور یہ کہا گیا کہ ہم تو یہ جو ہے جیش عدل ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کر رہے ہیں اور ان کا ہیڈ کوارٹر تھا یہاں، اور یہ وہ بکواسیات، میری بکواسیات۔ حالانکہ وہ ایک غریب عورت کا کچا گھر تھا جسے اس نے گرایا اور بچیوں کو شہید کیا۔ بدلہ لیا، موقع پر بدلہ لیا، 24 گھنٹے گزرنے نہیں دیے جناب عاصم منیر نے، اور ٹھسن ٹھا 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 دوسرا حملہ کیا۔ اور ایران کو
اب بھی عقل آ جانی چاہیے, اس موقع پر بھی عقل آ جانی چاہیے کہ پوری دنیا سے تو وہ پہلے سے کٹا ہوا ہے, اور آج آ کر ہمارے ساتھ اگر تھوڑا بہت ایک سلسلہ ہے اس کا, ہم اسے برادر ملک کہتے ہیں, اگر ہے تو اسے بچا کے رکھے, اپنی ساکھ بچا کے رکھے, اپنی عزت بچا کے رکھے, جو اسے بچانی نہیں آ رہی. اسرائیل کے ساتھ اس کا پنگا ہے, اور وہ تو ہمارا بھی پنگا ہے, لیکن جو انڈیا کے ساتھ وہ اپنی ساز باز کیے ہوئے ہے نا, اور جس طرح سے مودی کا وہ چمچا بنا ہوا ہے, یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے. 3-4 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا, وہ ایک ایرانی مولوی انڈیا گیا اور اس نے کہا کہ بلوچستان کی طرف سے ہم پاکستان کو پڑھتے ہیں, اور یہ لاہور اور سندھ کی طرف سے آپ آؤ اور پیس کے رکھ دیں ہم پاکستان کو. پاکستان کو پیسنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. انڈیا کے پاس بڑی فوجیں ہیں, اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے, لیکن ہمارا چاغی والا جو بم ہے نا, اسے یاد ہے پوری طرح سے, ہمارے میزائل اسے یاد ہے پوری طرح سے, وہ تو ہم سے پنگا نہیں لیتا. اور یہ ایران مطلب کیڑے باغ دی مولی, ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, دوسری کوئی بات نہیں ہے اس میں, لیکن انہوں بھی رکھنے چاہیے. انسان کا بچہ بن کے بھائیوں کی طرح سے رہنا چاہیے, نہیں تو جس طرح کا وہ ایران کی بلوچستان کی طرف سے ہمیں انگیج کرنے کی باتیں کرتا ہے, اور بعض اوقات حق بھی جتاتا ہے بلوچستان پر اپنا. او بھائی, صحرا کا وہ ایریا ہے, آپ کی آرمی وہاں کوئی چھوٹی موٹی بھی موومنٹ کرے گی, ہمارا ایک میزائل ہی کافی ہے, ہمارا ایک جنگی جہاز ہی کافی ہے جو جائے گا اور ملیا میٹ کر دے گا. یہ کوئی فدوؤں کا واڑہ تو نہیں ہے نا جہاں آپ 10-10 ہزار بندے جا کے کل کرتے رہے ہیں. مطلب میں اس لمبی کہانی میں نہیں جانا چاہ رہا, صرف یہاں تک کی بات کہ انڈیا کے دانے میں جو وہ آیا ہوا ہے نا ایران, اسے اس سے باہر نکلنا چاہیے, اور ہمارے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ وہ بالکل ہی پورا پہلے ہی انہیں حکا پانی باندھ دے. اور اگر اس نے اس طرح کی حرکتیں کی اور ہم نے ذرا اس پہ ذرا زیادہ زور آزمائی کی, تو سب سے زیادہ فائدہ بھی ہمارا ہوگا, امریکہ بھی ہم سے پھر سے خوش ہو جائے گا, اور ڈالروں کی بارش بھی شروع ہو جائے گی پاکستان پر. یہ بھی ذہن میں رکھے ان ساری باتوں کو. لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ میں جو دوسری اہم بات کرنے لگا ہوں نا, وہ ایک شوشہ ہے جو سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے, بڑا خوفناک, کہ 20 جنوری کو استغفر اللہ معاف کرے, سب کی زندگیوں کی حفاظت رب نے کرنی ہے, کچھ ہونے والا ہے, کوئی قومی لیڈر, کوئی قومی سیاستدان, اس کا مرڈر ہو جائے گا. یہ نجومی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, یوٹیوب دیکھیں, اناج جمع کر لیں, خشک اناج جمع کر لیں, ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے, غزوہ ہند اور فلان ہے, ڈھمکان ہے, وبائیں آنے والی. یار جہاں میں تو مخاطب کروں گا آرمی چیف صاحب کو, کہ آرمی چیف صاحب جہاں ان یوتھیاز کا بندوبست آپ نے کیا ہے, ان نجومیوں کا بھی کچھ کریں یار. کوئی کسی طرح کی ستاروں کی چال بتاتا ہے, کوئی کسی طرح کے حالات بتاتا ہے, اور ملک کے اندر ایک خاص قسم کی آگ لگاتے ہیں, یہ لوگ سنسنی پھیلاتے ہیں, اور اس طرح کے شوشے چھوڑتے. دیکھیں حالات آج جو ہے نا وہ کل نہیں ہوتے, جو پرسوں ہیں وہ اگلے دن نہیں ہوں گے. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ حالات کس وقت کون سی کروٹ لیتے ہیں. ہمیں اپنے ملک میں انتشار صرف ایک ہی نہیں ہوتا کہ 9 بھائی کر لیا, انتشار یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر یا مین سٹریم میڈیا پر آپ سنسنی پھیلاؤ, آپ جھوٹ بولو, آپ ایسے فیوچر کے حالات بتاؤ جو آپ کو مایوس کریں,
قوم کے اندر خوف پیدا کریں، اعتماد ختم ہو. مطلب جب وہ کہتے ہیں کہ خوراک ذخیرہ کر لو، یہاں پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، تو مارکیٹ کدھر جائے گی؟ آگ لگے گی نا. ہر کوئی چھینا چھپٹی کرے گا نا کہ یہ بھی لے جاؤں اپنے گھر، وہ بھی لے جاؤں، پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے گا، فلان ہے ڈھمکان ہے. تو جنرل صاحب انہاں دا ذرا کڑاکا تو تھوڑا جہا کڈو. یہ جو آسٹرالوجسٹ اور فلان ڈھمکان اور ستاروں کی چالیں بتانے والے اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، اور قومی لیڈرز، یہ دیکھیں میری بات سنیں، بڑی سمپل سی بات ہے کہ تھریٹ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کلیئرلی مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو، سب کو ہماری ایجنسیز بتاتی رہتی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، انہیں اپنی مطلب اپنی سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک رکھنے چاہیے. اور یہ وہ مطلب جب میاں نواز شریف پاکستان آئے اور وہ جو کبوتر ان کے شولڈر پر اور ان کے ہینڈز پر بیٹھا، بے نظیر بھٹو کے واپسی پر بھی ایسے ہی کبوتر آئے ان کے شولڈر پر بیٹھے، اس کے ساتھ جوڑا گیا، تب بھی سنسنی پھیلائی گئی کہ نواز شریف بھی بے نظیر کی طرح سے. اب پھر اسی طرح کی باتیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک پل کی خبر نہیں. کسی کو بھی زندگی کی حفاظت کرتی، انسان کی حفاظت کرتی ہے موت، اس دن تک جب تک اس کا ٹائم نہیں آتا. لیکن اس طرح کی سنسنی خیزیاں پھیلانا اور اس طرح کے حالات اس طرح سے خراب کرنا، یہ انتہائی بری بات. کبھی کہتے ہیں کہ وہ رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے پیوٹن، اس کی موت ہو جائے گی، یہاں عالمی جنگ لگ جائے گی، سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوگا. یار یہ کیا تماشے ہیں جو فیس بک پر، یوٹیوب پر اور ٹویٹر پر، یا سارے اوور آل سوشل میڈیا پر، اسپیشلی یوٹیوب پر یہ جو نجومیوں نے گانے ڈالا ہوا ہے نا، اچھا وہ عجیب و غریب باتیں. وہ جنات حفاظت کر رہے ہیں، پہلے کہتے تھے اٹک جیل میں اس کی حفاظت کرتے ہیں اپنا کپتان کی، اب اڈیالہ جیل میں جنات اس کی حفاظت کرتے ہیں، 4 گھوڑے ہیں، وہ خان کو وہاں سے نکال کے نیچے گئے. یار کی بکواس کرتے ہو. اور وہ جنات آتے ہیں ان کے خوابوں پہ، وہ جنات ان کو بتاتے ہیں ساری سٹوریز. یہ جب سے پی ٹی آئی تھوڑا عروج پہ آئی اور پی ٹی آئی کو حکومت ملی، اور جب بشرا بی بی اسپیشلی انٹر ہوئی عمران خان کی زندگی میں، تو یہ اس طرح کا اعتقاد، اس طرح کی پیش گوئیاں اور اس طرح کے معاملات بہت سارے بگاڑے گئے. بشرا بی بی کے حوالے سے بھی تعویذ، گنڈے، جادو، گوشت اور پتلوں میں سوئیاں اور یہ وہ سارے کا سارا ڈرامہ، وہ بھی ہم سب نے دیکھا اور بھگتا. کہاں گئے اس کے جادو، اس کے ٹونے، اس کے ٹوٹ کے بھاگی پھر رہی ہے، فرار ہوتے پھر رہی ہے، فرد جرم عائد ہو رہی ہے.